اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کشمیر سولیڈیریٹی ڈے آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری پورے پاکستانیوں نے سب کشمیریوں نے منایا۔ بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور یہ اس بات کا یوم تجدید ہے، یوم تجدید عہد وفا ہے کہ کشمیر کوز جب تک ہم زندہ ہیں کبھی بھی اس کو ہم دفن نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے ہم نے کہ اپنی زندگی میں یہ مسئلہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حل کرے گا، اور ایک وقت آئے گا، میں تو دل سے اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ سری نگر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سبز لالی پرچم انشاءاللہ اسلام کا سبز لالی پرچم اللہ کے حکم سے لہرائے گا۔ ہم اپنی پرامن جو بھی ہماری جدوجہد ہے، جو سیاسی سفارتی مدد ہے، ہم کشمیریوں کی کریں گے، اور کشمیری اپنی جدوجہد کرنے میں جو ہے وہ آزاد ہیں۔ ان کو یہ حق جو ہے وہ بین الاقوامی قانون دیتا ہے، انسانی حقوق دیتے ہیں، ہیومن رائٹس دیتے ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام دیتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے اپنی سعی کریں انشاءاللہ۔ میں کشمیریوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں آج کئی فورمز پہ اس پہ بات کی ہے، کشمیر ہمارے خون میں ہے، ہماری شہرگ ہے، اور ہم یہ میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کشمیریوں کو، سری نگر میں رہنے والے، پلوامہ میں رہنے والے، شوپیاں میں رہنے والے، ہمارے مظفر آباد اس سائٹ پہ، ہمارے باغ، ہمارے راولہ کوٹ، جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں بارڈر ایریاز میں، جتنے بھی ہماری کشمیریز ادھر یا اس طرف رہ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جدوجہد رائے گا نہیں جائے گی۔ جو 80 سالہ بزرگ علی گیلانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، وہ نعرہ وہ ہندوستانی جیل کے اندر سے لگاتے تھے۔ اور جو برہان وانی جب شہید ہوا نوجوان، تو اس کی لحد میں جب ان کو اتارا جا رہا تھا تو کفن کے ساتھ ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے اتارا جا رہا تھا، اور ان کے لحد کے پاس سے جب صدائیں بلند ہوئیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم نے ایک لمبی جدوجہد کرنی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، کیا ظلم ہندوستان نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں ہم نے کیا رول ادا کرنا ہے، اور کیوں ہم کشمیر جو ہے ہماری شہرک ہے، قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور کیوں کشمیر کے بغیر ہم اور کشمیری ہمارے بغیر ادھورے ہیں۔ جو تحریک آزادی پاکستان ہے، تکمیل پاکستان جو ہے، آزادی کی جو تکمیل ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کی آزادی تک نامکمل ہے۔ جب تک تحریک آزادی کشمیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی، تقسیم ہند کا جو فارمولہ ہے وہ ایک نامکمل فارمولہ ہے۔ انشاءاللہ ہوگا، یہ آزاد ہوگا، لیکن اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کشمیر کاز جیسے ایشوز پہ کم از کم کسی کو بھی پالیٹکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم کشمیر کے ایشو کو ریلیونٹ بنائیں۔ اس کو ہم جو ہے اپنے کورس بکس میں، ہماری سلیبسز میں، یونیورسٹیز میں پراپر کشمیر ڈیسک ہوں، پراپر کشمیر چیئرز ہوں، ہماری جتنی فارن مشنز ہیں وہاں کشمیر ڈیسک ہوں، اوورسیز جتنے کشمیریز ہیں، پاکستانی سفارت خانہ پہلے بھی ان کو فیسلیٹیٹ کرتا تھا، لیکن نام کشمیری آئے تو ہمارا پاکستانی سفارت خانہ، ہمارے وہاں کے افسران باقاعدہ سلوٹ کریں ان کو، اور ان کو مور دین ویلکم کریں، ان کے مسائل پہ میں دلچسپی لیں، ان کو احساس ہو کہ جہاں جس بلڈنگ پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہاں کشمیری کو اس کا حق ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہوگا، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ دل پہ ہم یقین تو کم از کم رکھیں، اور جب ہم دل پہ میں یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ ہمیں جو ہے وہ کامیاب کرے گا۔ باقی سیاست میں آج بڑا عجیب سا بیان مریم بی بی کا آیا، مجھے تو بڑا افسوس ہے اس پہ کہ جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا کہ مائنس کریں، فلانا کریں، اور یہ تجربہ ناکام ہوا اور وہ اس کو دھونا پڑے گا، اور کیا ہٹانا پڑے گا؟ ہم سب سیاست دان ہیں۔ میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری کو کسی غیر سیاسی طریقے سے اسکرین سے ہٹایا جائے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اگر عوام زرداری صاحب کی طرز سیاست اور ان کے طریقہ گورننس ملک کو چلانے پہ مطمئن ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ پھر دیں ان کو ووٹ اور لے آئیں انہیں۔ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، عدالت سے فرض کر ان کو ریلیف ملتا ہے، وہ یا ان کی جماعت بیلٹ باکس پہ جیتتی ہے ہم سے، ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ لیکن آج اگر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اور ہمارے تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اور آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے
کہ بیلٹ باکس پہ آپ نہیں جیت سکتے تو آپ غیر جمہوری طریقے سے ان کو ہٹانا چاہیں گے، ڈسکوالیفائی کرانا. فائرنگ تو ان پہ ہو چکی ہے، اللہ نے ان کی زندگی بچائی، تو یہ تو دہشت گردی والے کام ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے تو ان لوگوں کو شے ملتی ہے. ظاہر ہے انہوں نے سیاسی بات کی ہوگی مریم بی بی نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات تو اس سے تو غیر سیاسی جو عناصر ہیں وہ پھر فائدہ اٹھائیں گے اس طرح کی چیزوں سے. تو نہ کسی کو سیاست سے ہم آؤٹ کریں، مائنس کریں، نہ کسی کو اس دنیا سے ہم مائنس کریں، کوئی بھی. میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی کو یہ حق نہیں ملتا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم سیاست کریں، پاکستان کے مفاد میں کریں، عوام پہ اعتماد رکھیں، ان کے پاس جائیں، اپنا ایجنڈا، اپنی کارکردگی، اپنا نظریہ، اپنا مینیفیسٹو ان کے سامنے رکھیں، اور پھر عوام پہ فیصلہ کریں نا. ہم کیوں یہ عوام سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ دیکھیں عوام ہماری غریب ہوگی، بہت سے ان میں بے تعلیم ہوں گے، لیکن وہ محب وطن ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کی بات کی ہے. انشاءاللہ جب خان سب کال دیں گے ہم ایک قدم کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. لیکن اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا عجیب بیان آیا ہے، پھر دھمکی آمیز بیان، میں سبق سکھا دوں گا، فلانا کر دوں گا، 25 مئی یاد ہے نا فلانا. او بھائی آپ ایک نیوکلیئر ملک کے، نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، جاگیں بھائی. آپ کوئی ادھر فیصل آباد میں کسی تھڑے پہ نہیں بیٹھے. آپ نے اگر کوئی کام بھی کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے، لاء کے مطابق کرنا ہے. کوئی ہم قانون کوئی توڑے، کوئی جرم کرے، اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹیں. لیکن یہ کہ آپ تڑیاں مارنے اور دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں. لاکھوں لوگوں کو کیا ماریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ اگر وہ جیل بھرو تحریک کی طرف جاتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، ایک پولیٹیکل رائٹ ہے. ماضی میں قائد اعظم کے دور میں بھی ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں تحریک پاکستان میں. بعد میں لوگوں نے بطور احتجاج گرفتاریاں لی ہیں. ہم نے خود، میں نے اور اعجاز چوئی صاحب نے، جب 2014 میں حق نواز صاحب شہید ہوئے فیصل آباد میں، ہم نے جو ہے والنٹری رضاکارانہ گرفتاری دی تھی، جو لی تو خیر نہیں گئی تھی اس وقت. ہم ڈی ایس پی آفس گئے تھے فیصل آباد میں، 3 گھنٹہ ہم نے وہاں جو ہے احتجاج کیا. اس کے بعد ہم گئے. آپ کا ایک پولیٹیکلی ایک رائٹ ہوتا ہے، آپ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. تو وہ اگر سٹیج آتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ حکومت کس طرح کے لیے لاکھوں لوگوں کا یہ پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ برداشت کرے گی. لیکن جہاں جیل کی بات چلی ہے تو شیخ رشید صاحب، ظاہر ہے کئی دفعہ وہ جیل گئے ہیں، لیکن اس بار جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، جو عدالت کے احاطے میں جو ان کو دھکے پڑے اور جس طرح ان کی بے کرامی ہوئی ہے، تو ایک 75 ایئرز اولڈ سینئر سیاستدان کے ساتھ یہ ہونا. آج میں حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے دور میں کسی کے ساتھ ہوا ہے یا کوئی کرتا ہے اس طرح ٹارگٹ کر کے کسی کی بےزتی کرنے کے لیے، وہ رائٹ نہ ہمیں ہے نہ آپ کو. کسی ایک سیاستدان کی بےزتی سب کی بےزتی ہے. اس پہ میں غور کرنا چاہیے. میں تو کسی کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی پاکستانی کے ساتھ آپ اس طرح کا کوئی سلوک کریں. ایون سزائے موت کا مجرم ہوتا ہے، اس کو چونکہ تھوڑا بہت لاء پڑا ہے کیلوں چھوٹا موٹا، تو آپ جب پھانسی کے پھندے کی طرف بھی سزائے موت کے مجرم کو بلیک وارنٹ کے بعد کال کوٹلی سے لے کے جایا جاتا ہے صبح کاذب کے وقت، آپ اس کو پھانسی چڑھا سکتے ہیں لیکن اس کی باڈی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، نہ پھانسی سے پہلے نہ بعد میں. تو پھانسی کے مجرم کے بھی، دہشت گرد کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. اس کو آپ سزا دیں، اس کو آپ سزا دیں، لیکن اس کی ذات کی بےزتی کرنا وہ کسی کو نہیں کر سکتے. تو شیخ رشید صاحب تو جو ہے وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، از اے پرزنر آف کانشس. تو بد سے بدترین مجرم جو ہوتا ہے، جو بہت بدترین مجرم ہوتا ہے، اس کو اس کی جرم کی سزا دی جاتی ہے. جرم سے بڑھ کر اس کی ذات کی تذلیل کا کسی حق نہیں ہے. تو یہ جو شیخ صاحب کی تذلیل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، یہ اگر کوئی سمجھے تو یہ ہر سیاستدان کی ہے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ پاکستان کی عدالتوں میں، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، کسی بیوروکریٹ، کسی جنرل یا کسی جج یا کسی بہت بڑے بزنس مین اس طرح کے پاورفل لوگوں کو کوئی اس طرح دھکے دے اور ان کی بےزتیاں کرے. ان کی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیاستدان کی بھی نہیں ہونی چاہیے. سیاستدان تو ایک قوم کا خادم ہوتا ہے، جیسا بھی ہے، عوام کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کا ڈیرا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں اس کی. تو اس طرح سے اگر ہم یہ کریں گے، سیاسی کلچر کو کمزور کریں گے، تو یہ تو پاکستان کو کمزور کرنے والی بات ہے. ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہماری پولیس تبھی کام کرے گی اگر سیاسی کلچر مضبوط ہوگا.
تاکہ ان پہ ڈائریکٹ عوام کا کرٹیسزم نہ آئے, وہ اپنا کام کریں اور کرٹیسزم عوام کا سیاستدان وہ لیں, کیونکہ اپنے آپ پہ, کیونکہ سیاستدان اس پورے سسٹم میں, اس ریاستی سسٹم میں شوک ابزاربر ہے. کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا, نہ مناسب ہے کہ آپ کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج پہ ڈائریکٹ ذاتی تنقید کریں, یا کسی اسٹیبلشمنٹ, کسی فوج, کسی حساس ادارے یا کسی پولیس کے یا سول بیوروکریسی پہ وہ آپ ٹارگٹ کر کے ان کو وہ کریں. تو وہ جو تنقید ہوتی ہے وہ سیاستدان برداشت کرتا ہے. وہ تو شوق و ابزاربر ہے اس پورے سسٹم میں. اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کو سیاستدان, ایک سیاسی کارکن کی ضرورت ہوتی ہے. کسی آدمی کو مسئلہ ہوتا ہے سیاستدان کے پاس آتا ہے, وہ مسئلہ پھر وہ پولیٹیکل ورکر یا ایم این اے یا ایم پی اے یا جو بھی ہوتا ہے سینیٹر, وہ اس کو لے کے جاتا ہے, ڈی ایس پی کو مارک کر دیتا ہے, وہ کسی ڈپٹی کمشنر کو ریکویسٹ کرتا ہے, وہ اس کی. تو یہ لوگ تو معاشرے میں ایک لنچ پن کا کردار ادا کرتے ہیں. ان کو اگر ہم اس طرح بے عزت کریں گے, ٹارگٹ کریں گے, ملک کو کمزور کرنے والی بات ہے صاحب. میں تو اس پہ, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. آج جو ایک اور بڑی ایک خبر جو آئی, ظاہر ہے کسی کی موت پہ ہمیشہ انسان کو دکھ ہوتا ہے, چاہے جتنا بھی اختلاف ہو. تو پرویز مشرف صاحب فوت ہوئے دبئی میں, آج خبر آئی. ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انسان سے زندگی میں بڑی کمزوریاں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان سے بھی ہوئی ہیں. کافی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں نظریاتی اختلاف ہے, لیکن چونکہ فوت ہو گئے, زیادہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. بس ان کے لیے یہی دعا ہے کہ ان کی غلطیاں اللہ معاف کرے, ہماری بھی اور آپ کی بھی. لیکن ان کے دور میں جو کچھ بڑی چیزیں ہوئیں, جو دہشت گردی کی ایک جنگ لڑی گئی جو کہ شروع میں ہماری نہیں تھی, اس میں ہم کودے. ہمیں عمران خان صاحب کی طرح اس زمانے میں ایبسولوٹلی ناٹ کی طرف جانا چاہیے تھا. اللہ خیر کرتا ہے اور اللہ کرم کرتا ہے. معاشی مشکلات آتی ہیں, کچھ سینکشن وغیرہ لگ جاتے, نیوکلیر اسٹیٹ ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح پہ کوئی آتا, مشکلات ہوتی ہیں. لیکن یہ جو خون اور آگ میں ہم گزرے ہیں, جو بے شمار گھروں کے لال شہید ہوئے ہیں, وہ تو نہ ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی, لال مسجد ہوا, این آر او ہوا, اس طرح کی چیزیں. کچھ ان کے پازیٹیوز بھی ہیں, جس طرح میڈیا کو انہوں نے آزادی دی, تنقید بھی برداشت کرتے تھے. لائرز موومنٹ ہوئی, اس میں برداشت کیا انہوں نے. اور جو وہ ایک بات کرتے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان. تو بہرحال ان کا ایک رول رہا. بگٹی صاحب ان کے دور میں جو ہے فوت ہوئے, تو وہ ایک بلوچستان میں جس کو بڑا محسوس کیا گیا. لیکن بہرحال چونکہ ناؤ ہی از ڈیڈ, سو وی پرے فار ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جتنی بھی ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج اگر ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میچور لوگ ہیں. لیکن اگر ہم وہی غلطیاں آج پھر اگر فرض کریں, خدا نخواستہ کر رہے ہیں, جن میں سے بہت سی ہو رہی ہیں, جس طرح سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح کوئی ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارا ملک محفوظ ہو. جی 100 جنازے اٹھیں خیبر پختونخوا سے, خیبر پختونخوا کے جوانوں کے, تو یہ ہم سب کا نقصان ہے, یہ ہم سب کا نقصان ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے گھر میں جنازہ گیا ہے, یہ جنازہ ہمارے گھر میں آیا ہے, کیونکہ ہم ایک بدن کی طرح ہیں, یہ ملک ایک بدن کی طرح ہے. بہرحال آج سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ, پھر میں اینڈ میں دوبارہ وہی کشمیر کی بات کروں گا کہ ہماری شہرگ ہمارے دشمن کے پیروں تلے ہے 75 سال سے. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ہم سفارتی سیاسی طور پہ دنیا میں کس طرح اپنا کیس اچھا پلیٹ کر سکتے ہیں. کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, جو بھی ظاہر ہے انہوں نے اس پہ انٹرسٹ اتنا نہیں لیا, کیونکہ بڑی طاقتیں اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں. ان کے لیے ہندوستان ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے. لیکن بہرحال ہم نے اپنا کیس تو لڑنا ہے, ہم نے تو اپنا حوصلہ نہیں ہارنا. تا قیامت یہ ملک رہے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, تو ہمیں تو کردار اپنا ادا کرنا ہے. تو کشمیریوں کو پھر ہم یہی تسلی دینا چاہتے ہیں پاکستان سے. یہاں میں اسلام آباد سے, آج میں اسلام آباد ہوں. میرے چچا جو ہے وہ فوت ہوئے, شوکت علی صاحب. میرا اور ہماری فیملی کا ایک ذاتی دکھ, لیکن شوکت صاحب وہ آدمی تھے جو بڑے آنیسٹ, اور میرے چچا تھے اور بڑے ملک سے محبت کرنے والے. اور مجھے پی ٹی آئی میں انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جوائن کریں. میں سیاست میں نہیں تھا, انہوں نے کنونس کیا کہ پاکستان بنانے والا خاندان ہے. میرے دادا پیر محمد صاحب پرانے وقتوں میں پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگر تھے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے والے خاندان ہیں, تو اب بچانے کی تحریک چل رہی ہے, تو نوجوان سارے عمران خان کے ساتھ ہیں, تو تم بھی جوائن کرو اور اپنا حصہ ڈالو. وہی سوچ ہے پاکستان کے لیے آئے, تو آج وہ ہم میں نہیں ہے. میری تو ریکویسٹ بھی ہوگی جتنے بھی پاکستانی مسلمان ہمارے فوت ہوئے سب کے لیے دعا کریں. لیکن بالخصوص میرے چچا شوکت صاحب, چونکہ ابھی 3-4-5 دن پہلے فوت ہوئے ہیں, تو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی سعودی عرب میں ہیں, تو مکہ مکرمہ میں اگر کوئی ہے یا مدینہ منورہ میں, ان سے میری خاص ریکویسٹ ہوگی
کہ وہ میرے چچا مرحوم شوکت علی صاحب کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ ضرور ان کا نام لے کے دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ وہ پاکستان کا دل میں درد رکھنے والے وہ آدمی تھے. وہ درد وہ اپنے دل میں ساتھ لے کے چلے گئے اس دنیا سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کے لیے وہاں دعا کیجیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاکستان کو مضبوط کرے، توانا کرے، اور آپس کی یہ رنجشیں، سیاسی اختلاف تو رہے گا لیکن وہ ذاتی اختلاف میں نہ بدلے، اور ہم ایک پازیٹیو طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کریں، جو ظلم ہوئے ہیں اس پہ اللہ سے معافی مانگیں. جن لوگوں کی ذاتی ہم نے بےزتیاں کی ہیں اس ملک میں، ارشد شریف صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی ماں کا کوئی ہم جواب نہیں دے سکتے. ہم ان کی ماں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. ان کو ہم ان کا ارشد شریف لا کے نہیں دے سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ کوئی اور ارشد شریف کی طرح شہید نہ ہو، اس کی طرح جو ہے دیار غیر میں جو ہے وہ سچ کی پاداش میں اپنی جان سے نہ جائے. جو غلطیاں ہوئیں ان کو ٹھیک کریں. اللہ کرے الیکشن جلد ہوں اور عوام فیصلہ کرے، ملک اس معاشی سیاسی دلدل سے نکلے اور پاکستان مضبوط ہو. پاکستان زندہ باد.